السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ جیسے کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے، پچھلے جمعرات کو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کیا تھا، اور پھر ایک قبطی کو مارنے کا واقعہ ان کے جوانی کے بعد۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ان کی ہجرت کے بارے میں کچھ باتیں بھائیوں کے سامنے عرض کریں گے، اور یہ قرآنی قصے ہیں۔ ان قصوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان پچھلے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے ویسے آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور پھر وہ ہوا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے چچازاد بھائی اپنے کزن کے پاس لے کے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، تو تفصیل ایک لمبی حدیث ہے، کسی موقع پر بیان کریں گے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی اس مکے سے۔ تو نبی علیہ السلام اتنے محبوب تھے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی جو ہے نا حیرانگی کی لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے جو مجھے آمین کہتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ جیسی دعوت جس نے بھی کی ہے وہ نکالا گیا ہے اپنے علاقے سے۔ الغرض تو ان قصوں میں، بالخصوص اس قصے میں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نبی علیہ السلام کے لیے ایک تسلی ہے، ہمارے لیے بھی اس میں کئی ایک تعلیمات ہیں، آپ سنو گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں واقعہ مختصر رکھوں گا باذن اللہ تعالیٰ، صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا، اور کچھ جو ہے نا اس کے مستنبط فوائد آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں یہودیوں کے لیے تعلیم ہے، دعوت ہے کہ یہ نبی اس مکے سے نکلے نہیں، انہوں نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی ہے، یہ واقعات ان کو اس طرح کیسے معلوم ہو گئے؟ اللہ کے وحی کے بغیر کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی تفصیل واقعات موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، قبطی کے مارنے کا واقعہ، پھر مدین کے طرف ہجرت کا واقعہ؟ یہ اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہے ان کی، ایمان لاؤ۔ لیکن وہ ظالم جو ہے نا وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیرے خلاف میٹنگ ہوئی ہے تجھے قتل کرنے کا، نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے دعا مانگتے ہوئے۔ کیا دعا مانگی؟ ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب انہوں نے اپنا رخ مدین کے علاقے کی طرف کر دیا تو دعا مانگی، عَسَى رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راہ دکھائے گا۔ ہماری زندگی دعا ہی دعا ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعا ہی دعا تھی۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، دن کی دعائیں، رات کی دعائیں، سفر کی دعائیں، حضر کی دعائیں، شادی بیاہ کے موقع پر دعائیں، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ میرا رب مجھے اپنی منزل پر پہنچائے گا، اور یہ بالخصوص اس وقت مانگنی چاہیے جب کسی کو اپنا منزل معلوم نہ ہو، تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آگے ایک اور دعا بھی آنے والی ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین والوں کے کنویں پر پہنچ گیا، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقَوْنَ، وہاں پر لوگوں کا ایک ٹولہ دیکھا جو اپنے ریوڑ کو، اپنے مال مویشی کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ان کے پیچھے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے ریوڑ کو روکی ہوئی ہے تاکہ ہماری بکریاں اوروں کے بکریوں کے ساتھ خلط نہ ہو جائے۔ یہ ان کی عزت کا مسئلہ تھا۔ پھر ہم ان کے ریوڑ میں داخل ہوں گے اپنی بکریوں کو نکالنے کے لیے؟
تو اپنی بکریوں کو پہلے سے روکی ہوئی ہے. دیکھو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری کیا بات ہے, کیوں اس طرح جو ہے نا سائڈ پر ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم تب تک اپنی بکریوں کو, اپنے مال مویشوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ پوری قوم فارغ نہ ہو جائے, تاکہ ان کے ساتھ ہمارا اختلاط نہ ہو, ہم مکس نہ ہو ان کے ساتھ. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, اور ہمارے ابا جان بڑے عمر کو پہنچ گئے ہیں, عمر رسیدہ ہے. اچھا, عام تفاسیر میں یہ بات ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. کون تھے؟ اور یہ بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی تھی. نہیں, شعیب علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں. یہ ایک صالح آدمی تھا اور شعیب علیہ السلام کے بائی کے اولاد میں سے تھا, لیکن زمانہ درمیان میں بہت ہے. کیوں؟ شعیب علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں. اور اس کے لیے اصل بات یہ ہے, ایک تو ان کا زمانہ بہت پہلے ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں ان کا نام ذکر کرتا, تو یہاں شعیب علیہ السلام کا نام ذکر نہیں ہوا. فسقا لہما, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مال مویشی ریوڑ کو پانی پلایا. ثم تولا الی الظل, پھر وہاں پر کوئی درخت تھا, اس کے سائے میں بیٹھ گئے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب جو بھی تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں, جو کچھ بھی ہو میں اس کے لیے محتاج ہوں. دعا مانگی. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, انہوں نے دعا مانگی اور گھر سے ایک لڑکی واپس ہو کے یہاں آ گئی ان کے پاس. چل رہی تھی کیسے؟ ناز کے ساتھ, استحیاء, حیا کے ساتھ, اپنے پردے میں. اس میں جو ہے نا ہماری بیٹیوں کے لیے, ہمارے ماؤں کے لیے, ہمارے بہنوں کے لیے تعلیم ہے کہ حیا کے ساتھ چلو. اللہ رب العالمین تجھے اپنی, یعنی تیرے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نمونہ بن ذکر کیا ہے. قالت, کہنے لگی, ان ابی یدعوک لیجزیک, کہنے لگی کہ ابا جان نے تجھے بلایا ہے, میرے والد نے, تاکہ تجھے کیا دے, تجھے اس کا اجرت دے, مزدوری دے. ما سقیت لنا, جو تو نے ہماری بکریوں کو, آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. فلما جاءہ وقص علیہ القصص, آ گئے اس صالح آدمی کے پاس اور ان کو اپنا پورا قصہ ذکر کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تخف, خوف نہیں کرنا, ان نجوت من القوم الظالمین, یقیناً آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی یہاں پہنچ کر. قالت احداہما, ایک کہنے لگی, یا ابتی, اے ابا جان, استاجر ہو, ان کو اجرت پر رکھو, کام پر رکھو. ان خیر من استاجرت القوی الامین, جو بھی آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی قوی امین آدمی ہمارے لیے, ہمارے بکریوں کو پالے, ان کو پانی پلائے, ان کو چرائے, تو ان جیسا کوئی نہیں ملے گا. یہ قوی بھی ہے, امین بھی ہے. جب یہ بات انہوں نے کر لی تو ابھی جو ہے نا اس آدمی نے, جو صالح آدمی تھا, ان بچیوں کا باپ تھا, لڑکیوں کا, انی ارید ان کے حق, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی نکاح تیرے ساتھ کروں. ابنتی ہاتین, کس بات پر؟ اس بات پر, علی ان تأجرنی 8 حجج, کہ 8 سال میرے ساتھ یہاں کام کرو گے, بکریوں کو پانی پلاؤ گے, بکریوں کو چراؤ گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10, اگر آپ نے 10 سال پورے کر لی, فَمِنْ عِنْدِكَ, یہ آپ کی طرف سے آپ کا اپنا احسان ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, ہاں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ 8 سال کے بعد آپ پر کوئی جبر کرو کہ نہیں تم نے رہنا ہے میرے ساتھ. سَتَجِدُونِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ, عن قریب آپ مجھے صبرناک پاؤ گے, صالح پاؤ گے. صالح اپنی پورے برتاؤ میں, رہنے میں, دیکھنے میں, بولنے میں مجھے صالح دیکھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک,
یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہو گئی، یہ ایگریمنٹ ہے۔ ایم الاجلین قضیت، ان دو مدتوں میں سے جو بھی مدت میں نے پوری کر لی، فلا عدوان علیہ، اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ میں 8 سال پورا کر لوں یا 10 سال، اس کے بعد مجھے مجبور نہیں کرنا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم نے کہا اللہ نے اس کو سنا، اور اللہ کارساز ہے، نگران ہے۔ اچھا، میں اس سے آپ بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں بس مختصر طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی بھی ایک مظلوم کو ظلم سے نجات دینے میں مصر سے نکل گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے وہ بنی اسرائیل جو مظلوم تھا اس کی دفاع میں یہ کچھ کیا، اور آخرکار ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور جب مدین پہنچ گئے تو پھر مدین پہنچنے کے بعد بھی جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 لڑکیاں ہیں، مظلوم ہیں، یعنی باقی قوم اپنے جو ہے نا جانوروں کو خود سیراب کرتی ہے، کیا ان کے لیے پانی نہیں نکال سکتی یہ قوم؟ اتنی بے مروت قوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے وہ کام کیا کہ ان کے لیے مقبولیت اور وہ بات بن گئی ان کے لیے۔ اسی طریقے سے ادھر وہ جو پتھر رکھا ہوا تھا کنویں پر، وہ 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے وہاں پر انہوں نے جب وہ لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، ٹھیک ہے، ان کے طرف دیکھا نہیں، بس ان سے پوچھ لیا، معاملہ پوچھ لیا۔ یہ مرد کی مردانگی ہوتی ہے، نہ یہ کہ گور گور کر دیکھنا۔ کہیں پر عورتوں کو دیکھو اور ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی نہ ہو تو آپ ان کے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نہ ہو، وہ زندگی میں بڑے مصائب کا سامنا کرتا ہے، جیسے یہ صالح آدمی، لیکن اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کوئی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا تو اللہ رب العالمین اس کو ان بیٹیوں کی وجہ سے جو ہے نا جنت میں داخل کرے گا، ہاں ان کی اچھی تعلیم، تربیت، حسن سلوک کے بعد۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو منحوس سمجھے کہ میرے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو واقعہ ہے نا، اس کے بعد جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو منحوس کہا تھا، وہ باتیں آگے آنے والی ہے۔ اور سفر کا مہینہ بھی ویسے قریب ہے 4-5 دنوں کے بعد، اور اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ ساری باتیں وہاں پر اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی کور ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کئی دعائیں بھی اللہ رب العالمین سے کی ہوگی کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ دعا مانگتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ نہیں؟ اللہ نے 80 سال کی عمر میں یحییٰ دیا۔ تو اگر کوئی دعائیں مانگے اور اللہ رب العالمین اس کو بیٹا نہ دے تو یہ اس کے لیے مقدر ہے، یہ بات اللہ کے طرف سے، نہ یہ کہ پھر بعد میں بندہ جو ہے نا پیر اور فقیروں کے پیچھے گھومے پھرے۔ یہ وہ مرشد ہے اور وہ صالح آدمی ہے جو قرآن نے ذکر کیا اور جو موسیٰ علیہ السلام کا سسر بن گیا۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہ جب بڑے عمر کو پہنچ گئے، انہوں نے بھی یہ دعا مانگی ہوگی کہ اللہ ہمیں کوئی دے دے جو ہمارے ان بکریوں کو پالے اور ان کو پانی پلائے، ہمارے گھر کی خدمت کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے امور تکوینیہ میں سے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ایک قبطی کو تپڑ مارتا ہے، اور پھر جو ہے نا دوبارہ دوسری دن بھی وہی معاملہ اس بنی اسرائیل کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتا ہے۔ یہ بھی ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہوگی وہ صالح آدمی کی۔ اسی طریقے سے جب وہ لڑکی جو ہے نا آگے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے رہو اور مجھے جو ہے نا اشارے سے بتاؤ، اگر راستہ مڑے میں غلط سائڈ پر نکل جاؤں تو اشارے سے کہنا۔ اور یہ بات ہے انہوں نے اپنے جو ہے نا ابا جان کو بتائی تھی۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال مزدوری کی شادی کے لیے۔ اس میں جہیز لینے والوں کے لیے تعلیم ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے سبق ہے کہ نہیں؟ یہاں پر 10 سال بیٹیوں کا باپ مزدوری کر کر کے
وہ جو ہے نا پھر اپنے داماد کی منہ کو ہڈیوں سے برتا ہے، تب اس کی بیٹی جو ہے نا بیچاری شادی کے قابل ہو جاتی ہے اور کسی گھر میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہندوؤں کا رواج ہے، مسلمانوں کے گھر میں آیا ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے بھی جہیز کا مال کھا لیا، چاہے وہ 5 وقتہ نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ حرام خور ہے، وہ حرام خور ہے، وہ حرام خور ہے، اور اس کی کوئی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نحوست یہ چیز ہے، نحوست یہ چیزیں ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنی تباہی آ گئی ہے۔ لوگ سود پر اپنے پیسوں کو رکھتے ہیں، فلہذا ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ اس قصے میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال مزدوری کی ہے اور ان کو شادی ملی، اور انشاءاللہ تعالی آگے جو باتیں ہیں میں آنے والے جمعرات کو آپ بھائیوں کے سامنے بیان کروں گا باذن اللہ تعالی۔ اس میں اور بھی کئی نکتے ہیں، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے، یہ جو صالح آدمی تھا، وہ بیٹیوں کا باپ، انہوں نے پہلے سے کوشش کی ہے کہ ہمیں کوئی قوی آدمی اور امین آدمی مل جائے، لیکن نہیں ملا، تو اپنی بیٹیوں پر یہی بوجھ ڈالتا رہا۔ کیوں؟ اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ کوئی گھر میں ڈرائیور رکھے اور وہ بے حیا ہو، ان کے لیے اس میں سبق ہے۔ کوئی ایسے جگہ میں جو ہے نا وہ گھر خریدے جہاں کے لوگ بے حیا ہو، بے پردہ ہو، اور آپ کی بچیاں ان کے لیے بے پردہ ہو جائے۔ بے پردہ ہونے کی کیا بات کہ کل کو کسی ہندو کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی معشوق بن کر اس کے ساتھ بھاگ جائے اور دین چھوڑ دے۔ فلہذا ان ساری باتوں میں ہمارے لیے تعلیمات ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ جو آنے والا واقعہ ہے ان کے نبوت کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعرات کو بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت گزاری تھی وہاں، یہ ایک واقعہ ہے۔ سعید ابن جبیر جو بہت بڑے زبردست تابعی تھے، اور حجاج ابن یوسف نے ان کو ظلماً قتل کیا تھا، اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے قتل کے بعد ان کو کسی اور پر مسلط نہ کر۔ پھر اس کے بعد وہ مر گیا وہ حجاج۔ تو یہ سعید ابن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے حیرہ کا ایک یہودی عالم تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی زندگی گزاری تھی، تو انہوں نے عبداللہ بن عباس اپنے استاد سے پوچھا، تو انہوں نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام تھا، اس نے حسن سلوک کیا، انہوں نے 10 سال گزارے تھے۔ کتنے؟ 8 سال کی تو ایگریمنٹ ہو گئی تھی بات، لیکن 10 سال انہوں نے گزارے تھے۔ اور تعجباً ایک بات کہوں، وہ یہودی جو اس کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اتنے پاک صاف قصے تمہاری کتاب میں کیسے آ گئے اور پھر رسول اللہ پر ایمان لاتا۔ یہ بات، اس بات کے پوچھنے کے بارے میں کوئی فائدہ تھا اس یہودی کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت گزاری تھی؟ فائدہ اس میں تھا کہ وہ سوچتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، ان کی ماں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بہن کی بات ہو رہی ہے، فرعون کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، آخر کار فرعون کی تباہی کی بات ہو رہی ہے، تورات کی بات ہو رہی ہے، اور اس نبی کے وہ رسالت کے بارے میں کلی نشانیاں ہیں ہماری تورات میں موجود ہے۔ اس یہودی کو لیے یہ چاہیے تھا، اس کے لیے لائق یہ تھا کہ ایمان لاتا۔ تو یہ جاہلوں کی بات ہوتی ہے، جاہلوں کی کہ کتنی مدت گزاری۔ تو حقیقت ہے کہ وہ پیغمبر تھا، انہوں نے 10 سال گزارے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے قصوں میں ہمیں اپنی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قصوں میں جو تعلیمات ہے اللہ رب العالمین انہیں ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔